ایک اور سوال لے لیتے ہیں جو انوار حسین بلوچ بھائی نے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 824 میں محمد بن اسحاق مدلس ہیں، سماع کی تصریح کہیں موجود ہے؟ اس کے علاوہ ابو داؤد کی 932 نمبر حدیث میں سفیان ثوری وہ مدلس ہیں، کیا ان کے سماع کی تصریح کہیں ہے؟ پہلی بات ہے، یہاں ہم محمد بن اسحاق کی تدلیس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انہوں نے سماع کی تصریح کی ہے یا نہیں۔ تو یہ 824 نمبر حدیث کی بات کی گئی ہے، 824 نمبر۔ تو 824 نمبر جو ہمارے پاس انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق موجود ہے نسخوں میں، اس کی سند میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس میں محمد بن اسحاق نہیں ہے۔ حدثنا الربیع بن سلیمان الازدی قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا الحیثم بن حمید قال اخبرنی زید بن واقد عن مکحول عن نافع بن محمود بن الربیع الانصاری، یہ سند ہے۔ اور آگے نافع بن محمود کہتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے وہ حدیث انہوں نے نقل کی۔ تو یہ سند ہے، اس میں کہیں بھی محمد بن اسحاق نہیں ہے۔ وہ اصل میں 823 نمبر حدیث میں تھے محمد بن اسحاق، اور وہاں انہوں نے ان سے بیان کیا تھا۔ اگرچہ سماع کی تصریح کچھ روایات میں ہے محمد بن اسحاق کی بھی، لیکن یہ 824 نمبر جو حدیث ہے جو ہم پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام جب اونچی آواز سے قرات کر رہا ہو تو مقتدی فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھیں، یعنی فاتحہ کو پڑھنے کا آپ نے بتایا ہے۔ یہ جو حدیث ہے 824 نمبر سنن نبی داؤد کی، اس میں محمد بن اسحاق کی مطابقت ہوئی ہے زید بن واقد کے ذریعے۔ زید بن واقد محمد بن اسحاق کی جگہ بیان کر رہے ہیں اور وہ مدلس نہیں ہیں۔ محمد بن اسحاق مدلس تھے تو ان کی روایت کی یہ مطابقت آ گئی ہے، اور دوسری جگہوں پر ان کے سماع کی تصریح بھی آ گئی ہے۔ لہٰذا ابو داؤد کی یہ حدیث ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، کل بھی ایک ساتھی نے سوال کیا تھا تو ہم نے عرض کیا تھا کہ ابو داؤد کی یہ حدیث صحیح ہے۔ اب بعض لوگ نافع بن محمود پر کچھ یہ انہیں مجہول کہہ کے کوشش کرتے اس روایت کو رد کرنے کی، حالانکہ ائمہ دین نے امام دارقطنی اور امام حاکم، امام ابن حبان وغیرہ نے ان کی توثیق کی ہوئی ہے۔ اور کچھ لوگ مکحول کو مدلس کہنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ امام مکحول کا مدلس ہونا سرے سے ثابت ہی نہیں ہے، مکحول تو تدریس سے بری ہیں۔ لہٰذا یہ سند بالکل صحیح ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جب امام اونچی آواز سے قرات کر رہا ہو تو مقتدی، بعض لوگ کہتے ہیں نا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ تو مقتدی کے لیے نہیں ہے، یہ تو امام اور منفرد کے لیے ہے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ تو مقتدی کے لیے آپ نے فرمایا کہ امام جب قرات کر رہا ہو اونچی آواز میں تو سوائے فاتحہ کے کچھ نہ پڑھو، تو فاتحہ پڑھنی ہے امام کے پیچھے، اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔